اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 277۔ انا بے شک، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وعاملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، واقاموا اور انہوں نے قائم کی، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کی، الزکاۃ زکوٰۃ، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند پاس، ربہم ان کا رب، ولا اور نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں اور ان کے انعام کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ اس اسلوب کو جانتے ہیں، قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ جہاں قرآن مجید گناہگاروں کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ پاک نیکوکاروں کا ذکر بھی فرماتا ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر 275 اور 276 کے اندر اللہ پاک نے سود خوروں کا انجام بیان فرمایا، سود کی قباحتیں اور برائیاں بیان فرمائیں، سود کے اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی ناقابل تلافی نقصانات کے باعث اس کی حرمت کو اتنے شدید پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب اس بیان کے بعد اللہ پاک پھر نیک لوگوں کے انعام کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے جب نیک لوگوں کے انعام کو بیان فرمایا تو ان کے 4 کام اللہ پاک نے بتا دیے کہ وہ 4 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نمبر 2 وہ نیک کام کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ اور نمبر 3 وہ صحیح نماز ادا کرتے رہے، نمبر 4 وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ ان 4 کاموں کو اللہ پاک ایک ہی آیت کے اندر مشترک بیان فرما رہا ہے کہ ایمان، عمل صالح، پھر نماز اور پھر زکوٰۃ۔ جو لوگ یہ 4 کام کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ 4 کام کرنے والے اجر سے محروم نہیں کیے جائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی حزن ہے۔ عام طور پر خوف کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، کہ انسان نے اپنے گزشتہ زمانے کے اندر جو کام کیے ہوتے ہیں ان کے اوپر انسان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کسی کو میرے ماضی کا پتہ نہ چل جائے۔ اور آنے والے زمانے کا انسان کو غم لاحق ہوتا ہے، کل کی فکر انسان کو ہوتی ہے کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا ماضی، ان کا حال، ان کا مستقبل اتنا روشن ہے، اتنا کامیاب ہے کہ انہیں نہ تو کوئی ماضی میں خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی مستقبل میں غم ہے، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تب بھی وہ امن میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے اور سکون میں ہوں گے، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی اور فکر لاحق نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما جو باقی رہ گیا ہے، من سے الربا سود، ان اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پہلی بات یہ ہو گئی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے، اگر تم سچے دل سے ایمان لائے ہو۔ اگر تمہارے اندر ایمان کی دولت موجود ہے تو ایمان کی دولت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اب اس بات کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ سمجھیے گا۔ سرزمین عرب پر سود کا کاروبار چل رہا تھا، سود کا نظام موجود تھا، سود کے اوپر لین دین کا پورا ایک نظام موجود تھا، لوگ سود دیتے تھے، لوگ سود لیتے تھے،
सूदी कर्जों का लेन देन आम था और सूद पर लोग हर किस्म का कर्जा लेते थे। अगर किसी को जाती ज़रूरियात के लिए, घरेलू मजबूरियों और परेशानियों के लिए कर्ज लेना पड़ता तो वो भी कर्ज लेते, और अगर किसी को अपने कारोबार को वसी करने के लिए या कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज लेना पड़ता तो वो कर्ज भी लेते। अहले ईमान को अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि जो सूद तुम ले चुके वो ले चुके, वो जायज़ था, वो हलाल था, क्योंकि उस वक्त अभी सूद के हराम होने का हुक्म नहीं आया था। जो तुम ले चुके सो वो ले चुके। अब जो सूद बाकी रह गया है, ये अल्लाह पाक कर्जा देने वालों को इरशाद फरमा रहा है, सूद लेने वालों को इरशाद फरमा रहा है कि जो तुमने कर्जा दिया और जो सूद अभी लेना बाकी रह गया है वो अब छोड़ दो। वाज़ारू मा बाकिया, जो सूद बाकी रह गया है वो सूद छोड़ दो। वाज़ारू मा बाकिया मिनर रिबा, सूद में से जितना पैसा बाकी रह गया है वो छोड़ दो, उसे मत लो। अगर तुम्हारे अंदर ईमान मौजूद है तो वो सूद छोड़ दो। ये दो टोक अंदाज में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि छोड़ दो, और जब अल्लाह पाक ने फरमाया छोड़ दो तो मैं कुर्बान जाऊं उन सहाबा इकराम की अज़मतों पर। सलाम अकीदत है, सलाम मोहब्बत है उन सहाबा इकराम को कि जिन्होंने इस हुक्म का पहरा दिया, अल्लाह पाक के इस हुक्म की मिन्नो आन तामील फरमाई। इसके अंदर एक ज़र्रा बराबर भी उन्होंने कोताही नहीं बरती, गफलत नहीं बरती। हज़रत अब्बास हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान, उनका जो सूद बनता था, यानी उन्होंने जो लोगों को कर्जे दिए हुए थे और उसके ऊपर जो उन्होंने सूद अभी लेना था, जो सूद बाकी रह गया था उनका, वो 10,000 मिसकाल सोना था। आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने फिर कर्जा कितना दिया होगा। अगर सूदी पैसा 10,000 मिसकाल सोना बन रहा है तो फिर उन्होंने कितना कर्ज लोगों को दिया हुआ होगा। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा हिज्जतुल वदा के मौका पर अलल ऐलान फरमा दिया कि मैं अपने चचा अब्बास का सूद ख़त्म करता हूँ। आपने फरमा दिया कि जिन्होंने सूद देना है अब उनसे सूद नहीं लिया जाएगा, वो सूद ख़त्म हो गया, वो सूद मुआफ़ हो गया। जितने भी कर्जा लेने वाले लोग हैं वो अमन में हो जाएं, सुकून में हो जाएं, इत्मीनान का सांस लें, अब किसी से सूद नहीं लिया जाएगा। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी इस्लाही तहरीकें उठी और दुनिया के अंदर बड़े बड़े ऐसे फैसले किए गए, ऐलानात किए गए, नए से नए कवानीन बनाए गए, लेकिन जब भी किसी बुराई को ख़त्म करने की कोशिश की गई है तो उस बुराई को ख़त्म करने की राह में हज़ार हार रुकावटें खड़ी हुई हैं। किसी निज़ाम को ठप करना, किसी निज़ाम को जड़ से उखेड़ फेंकना, ये कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ भी हिकमत को इख्तियार फरमाया है। स्ट्रैटेजी क्या थी, पॉलिसी क्या थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की? वो ये थी कि जैसे अल्लाह पाक ने शराब को ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप हराम किया है, यकदम शराब के हराम होने का हुक्म नाजिल नहीं हुआ। पहले लोगों के अंदर शराब से नफ़रत पैदा की गई, लोगों को शराब से दूर किया गया, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस दी गई कि शराब के अंदर क्या क्या ख़राबियाँ हैं, क्या क्या नकाइस हैं, फ़ायदे कम हैं, नुकसानात ज़्यादा हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद के भी हराम होने का हुक्म यकलख्त नाजिल नहीं फरमाया। ऐसे एक ही हुक्म आ गया हो कि सूद हराम हो गया, नहीं, ऐसे नहीं किया गया। सूद से लोगों के दिलों के अंदर नफ़रत पैदा की गई है, सूद की खराबियां बयान की गई हैं, सूद और तिजारत के अंदर फ़र्क उजागर किया गया है कि सूद और तिजारत के अंदर क्या क्या फ़र्क हैं। फिर आगे जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद खोरों का अंजाम बयान फरमाया है कि इनके लिए क़यामत के दिन क्या वईद होगी, क्या सज़ा होगी, क्या अंजाम होगा इनका। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन से सूद से लोगों के दिलों के अंदर नफ़रत पैदा फरमाई। मिसाल के तौर पर एक हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर सूद के गुनाह के 70 अज्ज़ा बनाए जाएं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के समझाने का अंदाज़ देखें, अगर सूद के गुनाह के 70 टुकड़े बनाए जाएं, 70 पीसेस बनाए जाएं, अज्ज़ा बनाए जाएं, तो जो सबसे निचले दर्जे का जुज़ है सूद का,
وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں سے زنا کرنا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر سب سے جو نچلا درجہ ہے سود کا 70 اجزاء بنے اور سب سے نچلا درجہ ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے، تو جو اوپر 69 درجے اوپر کے ہیں ان درجوں کے اندر گناہوں کی کتنی شدت پائی جاتی ہوگی، کتنے بڑے بڑے وہ گناہ ہوں گے۔ تو سود ایک لعنت ہے، لیکن اس لعنت کو یکدم ختم کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ سود لیتے تھے، وہ سود دیتے تھے، سود کے اوپر ان کا پورا نظام قائم تھا، اور وہ کہتے تھے کہ سود کے بغیر ہماری گزر بسر نہیں ہو سکتی۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں کئی دانشور یہ کہتے ہیں سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ کئی ایسے دانشور ہیں جنہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی، اخبارات کو اپنے آرٹیکل سے، اپنے مضامین سے بھر دیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو آج بھی سود کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اور بڑے ببانگے دہل وہ دلائل دیتے ہیں کہ سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب فرما دیا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، تو اگر ہزاروں کی تعداد میں بھی وہ سونا تھا سود کا تو انہوں نے وہ معاف کر دیا، وہ چھوڑ دیا، نہیں لیا، کسی نے بھی سود نہیں لیا۔ اور ہم بھی اہل ایمان ہیں، اللہ پاک نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ لیکن آج کتنے ہی ایسے مومن ہیں، کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو آج بھی سود کے اوپر لین دین کرتے ہیں اور سود سے باز نہیں آتے۔ انہیں یہ لفظ جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ، جنگ کے لیے، من سے، اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول، وَإِن، اور اگر، تب نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، اصل مال، اصل زر، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو پھر سن لو، اعلان جنگ ہے، اللہ کی جانب سے بھی اعلان جنگ ہے، اور اس کے رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے، پھر خبردار ہو جاؤ۔ دو گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالی جنگ کا اعلان کرتا ہے، ایک گناہ ہے سود، اور دوسرا گناہ ہے کسی ولی سے عداوت، ولی کے ساتھ دشمنی کرنا، اللہ کے کسی ولی کی دشمنی اپنے دل کے اندر پالنا۔ اللہ نے جو اعلان جنگ کیا ہے سود کے بارے میں، اس کے بارے میں آیت آ گئی، اور ولی کی دشمنی کے گناہ پر اعلان جنگ، اس کے بارے میں حدیث پاک آ گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ دو گناہ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کر رکھا ہے۔ جنگ کے اس اعلان کے بعد اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال، اصل مال تمہارے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سود لینے سے اگر توبہ کر لو، باز آ جاؤ، سود نہ لو، اور اگر تم نہ لو تو جو اصل مال ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو تم نے اصل مال کسی کو دیا سود کے علاوہ، جو تمہاری بیسک اماؤنٹ ہے، جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو دی ہوئی ہے، مثلا 10,000 روپیہ کسی کو تم نے قرض دیا اور اس کے اوپر 1,000 روپیہ سود بنتا تھا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ 10,000 تو لیا جائے گا، لیکن وہ اوپر والا جو 1,000 ہے وہ نہیں لیا جائے گا، 10,000 لیا جائے گا۔ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے وہ تم لے سکتے ہو، وہ تمہارا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، قرآن مجید کتنی گہرائی کے اندر جا کر ان مسائل کو ڈسکس کرتا ہے۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کیا کرو۔ لا تظلمون کا مطلب ہے کہ تم کسی پر ظالم نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ پیسے اصل مال کے اندر ایڈجسٹ کر لو، اور جس کو تم نے قرض دیا ہے اس سے کہو کہ قرض تو اتنا بنتا تھا، مثلا دیا 10,000 ہے اور تم مطالبہ شروع کر دو 10,500 روپے کا، تو نہیں، ایسا ظلم نہ کرو۔
بس جتنا قرض دیا ہے اتنا قرض واپس لو، ظلم نہ کرو، ظالم نہ بنو، ولا تظلمون۔ اب اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم مظلوم بھی نہ بنو، یہ بھی نہیں ہے کہ تم نے 10,000 دیا ہو اور اب تمہیں جو ہے وہ لوٹا کے پلٹا کے 9,000 دیا جائے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا تم نے دیا ہے اتنا ہی تم لو، نہ تم اس سے کم لو نہ تم اس سے زائد لو، نہ ظالم بنو نہ تم مظلوم بنو۔ اب قرآن پاک کے یہ جو 2 جملے ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، یہ 2 جملے ہمیں پورا ایک قانون دے رہے ہیں کہ مسلمان کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرتا اور مسلمان ظلم سہتا بھی نہیں ہے، مسلمان ظلم برداشت بھی نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آئے اور ہمارے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کرے، ہمیں دبا کے رکھے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ظلم کرتا بھی نہیں ہے اور مسلمان ظلم سہتا بھی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، مسلمان مظلوم کی مدد کرتا ہے، ظالم کی مدد نہیں کرتا۔ اور کسی ظالم کا ظلم سہنا یعنی مظلوم بن جانا اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا، یہ بھی ظالم کی ایک قسم کی مدد ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ظالم کی مدد بھی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک نے جو اعلان جنگ کیا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول نہیں لے سکتا، اور اگر کوئی جنگ مول لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا تعلق ایمان والوں سے نہیں ہے، کیونکہ ایمان والے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں چھیڑ سکتے۔ بھلا کوئی مومن ہو اور کوئی مسلمان ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے، جنگ کرنے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چھیڑے گا۔ ایک مسلمان کی جنگ تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے تو جنگ نہیں ہوتی۔ اس آیت مبارکہ کے 2 مطلب بن رہے ہیں۔ ایک مطلب یہ بن رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر دے، تباہ و برباد کر دے، اسے ملیا میٹ کر دے، اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دے، کیونکہ جب جنگ چھڑتی ہے تو پھر جنگ کے اندر تو ایک نے ختم ہونا ہوتا ہے، ایک کی جیت اور ایک کی ہار ہوتی ہے۔ جنگ تو کسی نہ کسی نتیجے پر ہی منتج ہوتی ہے، اور جنگ چھیڑنے والا جنگ تبھی ختم کرتا ہے کہ جب وہ اپنے مقاصد اور اپنے نتائج حاصل کر چکا ہوتا ہے، وہ جیت چکا ہوتا ہے۔ اب یہ ممکن کیسے ہے کوئی اللہ سے جیتے، اللہ کے رسول سے جیتے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ سے جنگ کرے اور پھر وہ جیت جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ سے جنگ چھیڑنی ہے، اللہ کے رسول سے جنگ چھیڑنی ہے، اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر تباہ و برباد ہوگا، اس کا پیسہ تباہ و برباد ہوگا، اس کا پیسہ اس کے کام نہیں آئے گا، نہ اس کی نسلوں کے کام آئے گا، نہ اس کی اولادوں کے کام آئے گا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسی دراز کر دیتا ہے، اپنی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، اور بعض لوگ یہ اس سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو سود کھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، پلازے بن رہے ہیں، کوٹھیاں بن رہی ہیں، بنگلے بن رہے ہیں، مارکیٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، فیکٹریاں تعمیر ہو رہی ہیں، ہم تو ترقی میں جا رہے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا، کون سی یہ جنگ ہے؟ ایسے ہی یہ تمہارا قرآن ہے جو تم ہمیں پڑھ کے سناتے رہتے ہو، اس کی تو کوئی بات ہی معاذ اللہ استغفر اللہ سچی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خود ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ بھٹکیں، یہ گمراہ ہوں، یہ ذلیل و رسوا ہوں، تاکہ ان کا جہنم کے اندر عذاب بڑھ جائے، کیونکہ یہ زیادہ گناہوں کے اندر بھٹکیں گے، گمراہ ہوں گے تو ان کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک خود رسی دراز کرتا ہے بعض لوگوں کی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر تو عذاب دے گا اور انہیں جہنم کی انتہائی اذیت ناک سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ ایک اس فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو اسلامی ریاست کا سربراہ ہوگا وہ جنگ کرے گا، ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے۔ اب یہاں پر فقہائے کرام کے 2 مختلف نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے جو شخص سود کھاتا ہو یا لیتا ہو اسے قتل کیا جائے،
جبکہ بعض فقہائے کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، اسے قتل نہ کیا جائے، اسے قید کے اندر رکھا جائے، اور جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہ کر لے اس وقت تک اسے قید سے رہا نہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص سود کو حلال سمجھ کر، کوئی معاشرہ ہو، کوئی سوسائٹی ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی برادری ہو، کوئی شہر ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی محکمہ ہو، کوئی فیکٹری ہو، اور وہاں پر سودی کاروبار چل رہا ہو اور وہ سود کو حلال سمجھتے ہوں، تو ایسے لوگ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اسلامی ریاست پھر ان کے خلاف جنگ چھیڑے گی، جہاد کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ ہمارا ملک پاکستان، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے بینکوں کے اندر سودی نظام چل رہا ہے۔ اسلامی ریاست سود کی تو اجازت ہی نہیں دیتی، نہ سود لیتی ہے نہ سود دیتی ہے، وہ سود کے پورے نظام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکتی ہے۔ اور ہمارے حکمران ہیں کہ وہ خود ہی اس پورے ملک کو سود کے اوپر چلا رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر کیسے ترقی آ سکتی ہے، اس ملک کے اندر کیسے فلاح آ سکتی ہے، اس ملک کے اندر کیسے خوشحالی آ سکتی ہے، اس ملک کے اندر کیسے امن آ سکتا ہے، جبکہ ہم نے بحیثیت قوم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ اگر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے تو یہاں سے سود کا نظام مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑی وعید سنا دی گئی، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرما کر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، وَإِن اور اگر کانا ہو، ذو عسرتن تنگ دست، فناظرتن تو مہلت دی جائے، الا تک میسرتن کشادگی، وَأَن اور اگر تصدقو تم بخش دو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر تم ہو تعلمون جانتے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مقروض تنگ دست ہو، فناظرتن الی میسرہ تو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دے دو۔ آپ اسلام کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر کس قدر خوبصورتی ہے، نرمی ہے، رحمت ہے، سکون ہے اور اطمینان ہے۔ اللہ پاک قرض دینے والوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے، قرض اس نے تم سے لیا لیکن وہ دیوالیہ ہو جائے، وہ مفلس ہو جائے، وہ غریب ہو جائے، وہ قرض دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، تو کیا کرو، اسے خوشحال ہونے تک مہلت دے دو۔ اور آگے اللہ پاک نے حد کر دی یہ بات ارشاد فرما کر وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر وہ قرض واپس نہ کر سکے اور اس کی زندگی اس حد تک مشکلات کا شکار ہو جائے، اس حد تک وہ مجبور ہو جائے، اس حد تک وہ بے بس ہو جائے کہ وہ تمہیں قرض واپس ہی نہ کر سکے، تمہیں قرض لوٹا ہی نہ سکے، تو پھر کیا کرو، اسے معاف کر دو۔ فرمایا خیر لکم، یہ معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اب یہاں ایک حدیث پاک سن لیجئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو مہلت دے گا، ہر دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب دے گا جتنا وہ قرض ہوگا۔ اگر فرض کریں 10,000 روپیہ قرض ہے اور اس نے 10 دن کی مہلت دی ہے تو اسے ان 10 دنوں کے اندر ہر روز 10,000 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی نوید ہے، خوشخبری ہے، کتنی بڑی یہ بشارت ہے کہ اسے صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم جانتے ہو اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہ خوشحال نہیں ہو پا رہا اور قرض واپس کرنے کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی، تو کوئی بات نہیں، وہ تمہارا بھائی تو ہے نا، وہ تمہارا دینی بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، رشتہ اخوت میں تم منسلک ہو، تمہارا اس سے کوئی نہ کوئی تو آخر تعلق بنتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اسے معاف کر دو، اسے بخش دو، وہ رقم اسے گفٹ کر دو، اسے ہدیہ دے دو، اسے تحفہ کر دو، اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے دن تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن آسانیاں عطا کی جائیں تو وہ مہلت دے دے، اور اگر وہ قرض واپس نہ لوٹا سکے تو اسے معاف کر دے۔
اسے قیامت کے دن اللہ پاک اس کے حساب اور کتاب میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کیا جائے، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہ قرض معاف کر دے۔ اگر کوئی کسی کو قرض معاف کر دے گا تو اللہ قیامت کے دن اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، ثم، پھر، توفا، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو جس نے کمایا ہوگا اس کا پورا اسے بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے اجر میں، اس کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ہمارا کردار بولے گا، ہماری زبان نہیں بولے گی۔ اس آیت مبارکہ پر اللہ پاک نے سود کے جملہ مضامین کو اور نکات کو وائنڈ اپ کیا، کلوز اپ کیا، اختتام کیا یہاں پر، اور اللہ پاک نے آخر میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اس دن سے ڈرتے رہو جس دن میں تم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور تم نے اپنے ایک عمل کا جا کر حساب پیش کرنا ہے۔ اگر تم نے کسی کو قرض معاف کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بدلہ اپنی جناب سے عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا، لوگوں کو قرضہ دے کر ان سے زیادہ پیسے وصول کیے ہوں گے، تو پھر یاد رکھو کہ تم ظالم قرار پاؤ گے، اور تمہارا انجام جہنم کی اذیت ناک سزا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اس کو سمجھ کر پڑھنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے، اور اس کے پیغام کو چار دانگ عالم میں، پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کے ساتھ، اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ جو اگلی آیت آ رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282، یہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت ہے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان اللہ۔